بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ مصیبت آپ پر آتی ہے تو آپ بڑے قسمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے اور پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہہ رہا تھا۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا تم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان کان لال کرامت ہے، دور و نزدیک کے سننے والے، وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پوچھا، کیا کہا تم نے؟ حضور، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، تو اگر واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ بھاگ کر آتی ہیں، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے، ویسے ہی مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہیں، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں، جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کہا جاتا ہے، اے دلبیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی بھی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے آن و محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائیں کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کریں۔ 40 دن کے اندر اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا۔ فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے۔ القلت ذلت، 40 راتوں میں سے مقام ایسا آنا چاہیے، کوئی ایک رات میں یا تو بیمار پڑ جائے، سر درد ہو یا بخار آ جائے یا پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت یعنی پیسے ختم ہو جائیں، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے، ہم بھی خالی ہو گئے ہیں تو مشکل بھی ہے کہ کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے، تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خدا، سارے نبیوں کے خدا اور سارے رسولوں کے خدا جس سے پیار کریں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں، وہ ذلیل نہ ہو اور رسوا نہ ہو تو پھر وہ عشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، اے لوگو، جن لوگوں نے اللہ سے اپنا اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے، وہ سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں لوٹائے گا، اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دیں، دولتیں دیں، عزتیں دیں، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب کچھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالیں، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالیں،
جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالیں، وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے، مصیبتوں پر جن کے آنسو بہے تھے، مصیبتوں پر حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا، مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ دیا تھا، مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا، مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی، مصیبت ملی تھی۔ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو، اللہ سے اپنا اپنا قرضہ واپس لو اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف۔ فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر آئیں گے کہ اپنا ہم صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا۔ تم اپنے اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی شکایت کی تھی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں سر میں درد ہے تو تمام دوستوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے، کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے، تو پوری دنیا کو پتہ چلے۔ یہ شکایت ہے اللہ کی۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں برسوں بیماری میں مبتلا رہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میں بیماری میں ہوں، شوہر کو نہیں پتہ چلا کہ میں بیماری میں ہوں۔ کچھ ایسے بھی تو ہوں جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غیرت توحید صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے، میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے؟ محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے۔ اللہ آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر، اللہ پوچھ رہا ہے اب تو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ٹھیک ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر، کوئی تکلیف تھی؟ غیرت عشق کا اندازہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں، کوئی تکلیف تھی؟ ہاں آقا کچھ تھی، تو ابو بکر بتایا کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے درس سے نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت کیسے کروں، یہ آپ کا درس تھا، اسی لیے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا، میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت آپ کو یہ بتا نہ سکا، کیونکہ آپ نے جو غیرت عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارا نہ ہوا۔ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی ہے، یہ ہے اللہ والوں کا انداز۔ اور جب مصیبت سہنے والے جن پر مصیبت آئی ہوگی وہ اجر لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، مصیبت آئی ہوگی کیا؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے اعمال نامہ اپنے بتاؤ، پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وہ اعمال نامہ کھولے جائیں گے، جب اعمال نامے کھلیں گے تو کہیں گے اس میں تو تم نے غصہ کیا اللہ پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماری کے لیے، مارنے کے لیے، میرا ہی بیٹا ملا تھا، میری بیوی ملی تھی، ارے تیری کیا بیوی اور تیرا کیا بیٹا؟ واللہ اگر خدا اس کو پیدا نہ کرتا تو وہ تیری بیوی کم ہوتی، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا بیٹا کب ہوتا، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا مال کب ہوتا، اور تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو بھی اللہ کا مال ہے، اپنی کیا اوقات ہے؟ تو اجر ضائع نہ کرو، اویلا کر کے مصیبتوں پر
جو اجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے ضائع نہ کرو۔ صدیق اکبر جیسا ظرف تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ تو سیکھو۔ تو ناظرین، زندگی میں ان 3 چیزوں کو سوچ میں رکھو: علت، ذلت، قلت، پھر زندگی میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ جزاک اللہ۔